فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ اچھا یہ امیین کو اتنا کچھ نہیں کہا، یہ والے جو ہے نا امانی والے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کو کہا کچھ نہیں، لیکن وہ جو کتاب کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، وہ ان عوام کو لوٹنے کے لیے کرتے ہیں، ان سے پیسے نکلوانے کے لیے کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود لکھتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ ان کا لکھا ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں کوئی حقیر مول وصول کر لیں، کوئی دنیا کا فائدہ اٹھا لیں۔ اب آپ سوچیں، یعنی یہ ایک عام شریف آدمی کے لیے یہ بات، اس کا تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کوئی ایسا کھیل کھیل سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ ایسے جوان مرد گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اگر گزرے ہیں تو اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ لازمی پیدا ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جو برائیاں ان میں پیدا ہوئی تھی لازماً وہ برائیاں تم میں بھی پیدا ہوں گی، اور جو انہوں نے کیا وہ لازماً تم بھی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی گھسو گے ان کی پیروی میں، اور ان میں سے کسی بدبخت نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم میں بھی کوئی ایسا شقی ضرور پیدا ہوگا جو یہ حرکتیں کبیہ کرے گا۔ تو پھر کیسے آج ایسے لوگ نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے اب قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلے جا سکتے، معنی بدلے جا سکتے ہیں، اور بدلتے ہیں لوگ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے پیوٹن کو نکال مارا تھا قرآن مجید سے باہر، کیوں؟ وہ سیاسی مقصد ہے، ہم روس سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں تو اب اسے قرآن سے بھی نکالیں گے، ہو یا نہ ہو زبردستی نکالیں گے۔